روزہ رکھنے والی عورتیں۔ اب یہاں ہم یہ جاننا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے ساتھ صدقے کو کیوں رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان اپنا رمضان میں ہاتھ فراخ کرتا ہے، کشادہ دلی سے اللہ کے دیے ہوئے رزق کو استعمال کرتا ہے، تو پورا سال اس کا دسترخوان کشادہ رہتا ہے۔ اگر وہ غریبوں مسکینوں کا خیال اس مہینے میں زیادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پورے رمضان کے بعد بھی پورا سال اس کے ہاتھ میں وہی فراوانی رکھتے ہیں۔ اور اگر کوئی انسان اس مہینے میں بخل یا کنجوسی کرتا ہے تو پورا سال اس کا ویسے ہی گزرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر فرما دیا، خاص طور پہ عورتوں کا بھی ذکر فرما دیا اور مردوں کا بھی ذکر فرما دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام تر نعمتیں مرد و زن کے لیے بغیر کسی تفریق کے رکھی ہیں۔ اچھا، یہاں پہ میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں جو کہ جاننا ضروری ہے۔ قرآن مجید میں اکثر و بیشتر اللہ تعالیٰ نے جب ذکر کیا تو مرد کا ذکر کیا، صحابہ کرام کا ذکر کیا۔ تو حضرت ام سلمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک گلہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں پہ بھی عورت کے نام سے کوئی بات ذکر نہیں کی یا عورت کے لیے کوئی بھی احکامات جاری نہیں کیے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی وحی نازل فرمائی ان میں خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں کا بھی ذکر کیا، مومن مردوں کے ساتھ ساتھ مومن عورتوں کا بھی ذکر کر دیا، تاکہ اور یہاں یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا انسان کے ساتھ کس طریقے سے تعلق اور قرب ہے کہ انسان اگر جو چاہتا ہے، جو سوچتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مطابق انسان کو عطا کرتے ہیں۔ لہٰذا پھر ایک بہت بڑی بات یہ حدیث مبارکہ جو میں نے بچپن سے سنی تھی اور آج تک مجھے وہ یاد ہے کہ روزہ دار کے منہ کی بو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے۔ وہ کس وجہ سے پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ دار اپنے کھانے پینے اور اپنی نفسانی خواہشات کو میری وجہ سے ترک کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کو انسان کے منہ کی خوشبو جو ہے وہ اس وجہ سے بھی پسند ہے۔ پھر اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں جن معاملات میں اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی تمام تر عبادتوں کا رجحان اور تمام تر عبادتوں کی جو فوقیت ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لے کے جانی ہے۔ آپ لوگوں کو میں بارہا بار اکثر میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ریاکاری سے بچا سکیں۔ آپ کوئی بھی عبادت کرتے ہیں اس کا اجر ہمیں دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ آپ کوئی بھی نیک کام کرتے ہیں، کسی بھی رشتہ دار کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے ہیں، کوئی بھی نفلی عبادت کا اہتمام کرتے ہیں تو اس کا جو اجر ہے، اس کا جو ثواب ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے ملنے والا ہے۔ تو ہمیں بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اس دنیا کے لوگوں سے زیادہ اپنا تعلق اپنے رب کے ساتھ مضبوط کریں۔ یاد رکھیں کہ جب ہمارا تعلق ہمارے رب کے ساتھ مضبوط ہوگا تو ہمیں اس دنیا کے خداؤں کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، نہ ہمیں اس دنیا کے خداؤں سے ڈرنے کی ہمیں کوئی ضرورت ہے۔ پھر اب کچھ چیزیں ایسی جن سے ہمیں معلوم ہوگا کہ کون سے ایسے اعمال ہیں جن سے انسان کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ حضرت ابو سعید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو روزے دار کے روزے کو نہیں توڑتی۔ ایک تو یہ کہ ایک سینگی کھچوانا، جسے ہم آج کل کے دور میں یہ جدید جو ایک الیکٹروتھراپی کا شاید نام دیا گیا ہے، یا جسے ہم یہ حجامہ کہتے ہیں۔ دوسرا قے ہے جو انسان کو خود بخود واقع ہوتی ہے، اور تیسرا اس سے انسان روزہ نہیں ٹوٹتا۔ پھر اسی طرح سے ایک اور روایت ہے جس میں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ سرما لگانے سے یا مسواک کرنے سے بھی انسان کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میری آنکھیں دکھتی ہیں، تو کیا میں روزے کی حالت میں سرما لگا لوں؟ آپ نے فرمایا کہ لگا سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے حضرت عامر بن ربیعہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے کی حالت میں اکثر مسواک کرتے تھے۔ تو ہمیں معلوم ہوا کہ مسواک کرنے سے یا سرما لگانے سے یا اسی طرح سے اگر ہمیں قے ہو جاتی ہے خود بخود تو اس سے ہمارا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ پھر اسی طرح سے ایک اور چیز ہے، اگر ہم بھول چوک سے بھی کچھ کھا لیتے ہیں تو احادیث میں اس کی بھی گنجائش موجود ہے کہ اگر ہم نے غلطی سے کچھ کھا پی لیا تو یہ بھول چوک بھی اللہ کی طرف سے ہے، تو اس سے بھی انسان کے روزے کے اوپر کوئی اثرات مرتب نہیں ہوتے۔ اب روزے میں ہم نے کرنا کیا ہے؟ روزے کے لیے ہمارا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نوافل کا اہتمام کریں، زیادہ سے زیادہ فرض کو ادا کریں، زیادہ سے زیادہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں اور توبہ استغفار کریں، تاکہ اگر ہم نے جو پچھلی زندگی میں کچھ گناہ کیے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اللہ تعالیٰ کی بخشش سے، اللہ تعالیٰ کی
مغفرت سے ہم ان تمام چیزوں سے چھٹکارا حاصل کر سکیں اور ہم اپنے آنے والوں کے لیے، اپنی آنے والی زندگی کے لیے مزید بہتری کر سکیں۔ پھر اسی طرح سے یہ جو ہم نے اس رمضان میں ایک روٹین اپنانی ہے، جہاد بالنفس، کہ انسان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ اپنے جہاد کرے اپنے نفس کے خلاف، اور سب سے زیادہ مضبوط اور قوی جہاد بھی یہ ہے کہ آپ نے جس شیڈول کے مطابق اپنے آپ کو اس رمضان میں لے آنا ہے، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ پورا سال وہی سسٹم چلے۔ یعنی کہ جیسے ابھی آپ شیطان کے خلاف ڈٹ کے کھڑے ہیں نا، کہ شیطان 100 حملہ بھی کرتا ہے کہ نماز نہ پڑھو، آپ پھر بھی پڑھتے ہیں۔ اسی طرح سے قرآن، اگر آپ دیگر معاملات میں ہم قرآن کو اتنا نہیں پڑھتے، لیکن رمضان میں ہر مسلمان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ قرآن کو پڑھے، تو آپ لوگوں نے میرے کہنے پہ یہ کوشش کرنی ہے کہ قرآن کا ترجمہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کا اور آپ کے رب کا تعلق کتنا زیادہ مضبوط ہے، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کا رب اس دنیا میں موجود تمام رشتوں سے زیادہ انسان سے محبت کرتا ہے، اور اس کی محبت کا منہ بولتا ثبوت یہی ہے کہ اس نے انسان کو جو عبادتوں میں رخصتیں دی ہیں، جو سہولتیں دی ہیں، وہ کوئی اور نہیں دیتا۔ تو ہمیں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اس رمضان کو گزارنا ہے، اپنے دسترخوان کو وسیع کریں، اپنے معاملات کو بہتر کریں۔ اگر آپ کسی سے ناراض ہیں تو اس سے صلح کر لیں اللہ کی رضا کے لیے، تاکہ آپ کے بارے میں کوئی برا خیال نہ رکھتا ہو۔ اسی طرح سے منافقت کو چھوڑ دیا جائے، یعنی کہ جو آپ کا ظاہر ہے وہ آپ کا باطن بھی وہی ہونا چاہیے، جو میں نے آپ کو سب سے پہلے بتایا کہ انسان کے ظاہر اور اس کے باطن میں جو تصادم ہے اس کو ختم ہونا چاہیے۔ اور یہ منافقت کی بھی نشانیاں ہیں کہ انسان جو کہتا ہے وہ نہیں کرتا تو وہ منافق ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ اپنے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے، اپنے سسٹم کو دوبارہ سے ریسٹارٹ کرنے کے لیے، اپنے اندر جو چھوٹی چھوٹی برائیاں ہیں جن کو ہم بہت بڑے گناہ نہیں سمجھتے، ان کو ختم کرنا ہوگا۔ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں۔ یاد رکھیے گا، جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے، جھوٹ تمام برائیوں کی ماں ہے۔ اگر آپ جھوٹ چھوڑ دیتے ہیں تو آپ بہت سارے گناہ ویسے ہی خود بخود آپ کے چھوٹ جائیں گے۔ پھر صدقہ خیرات کریں۔ اللہ تعالیٰ انسان سے کہتا ہے کہ میرے ساتھ تجارت کرو۔ وہ تجارت کی صورت کون سی ہے کہ آپ اللہ کے بندوں کے اوپر اپنے دسترخوان کو وسیع کریں۔ اور اس میں بہت ہی ایک خوبصورت حدیث مبارکہ ہے جس کا میں ابھی صرف مفہوم بتاؤں گی وقت کی قلت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی کسی روزہ دار کی افطاری کرواتا ہے تو اس کو ویسا ہی ثواب ملتا ہے جیسے کہ روزے دار کو ملا، اور روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی بیشی واقعہ نہیں ہوگی۔ صحابہ کرام جو کہ پاس موجود تھے، ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جن کے حالات ان کا ساتھ نہیں دیتے تھے، تو انہوں نے عرض کیا کہ اگر ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ ہم کسی روزہ دار کا روزہ افطار کروا سکیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی حیثیت کے مطابق اگر تم پانی کے ساتھ بھی کسی کا روزہ افطار کرواتے ہو تو وہ بھی تمہارے لیے اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اب پانی سے ایک اور چیز جو میرے ذہن میں آئی وہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ سنت کے مطابق کھجور سے روزہ افطار کرنا جو ہے وہ بہتر ہے۔ آپ کی فوبیا آپ سے نا کچھ بچے ہیں وہ گروپ میں کویشچن وغیرہ کر رہے ہیں، تو ان کے کویشچن جو ہے میں آپ سے کر دیتا ہوں۔ کچھ بچے کہہ رہے ہیں کہ آنکھوں میں ڈراپس وغیرہ اور ٹوتھ پیسٹ وغیرہ جو ہے وہ ہم کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ نہیں، آنکھوں میں ڈراپ وغیرہ جو ہے وہ اس کا یہ ہے کہ وہ انسان کے حلق تک اس کا اثر جاتا ہے۔ سرما ایک الگ چیز ہے، یعنی کہ اگر آپ گلاب کا عرق ڈالیں گے تو ظاہری بات ہے اس کا انسان کا سسٹم ایسا ہے کہ وہ انسان کے حلق تک اس کا ذائقہ جاتا ہے۔ ڈراپ ایک الگ کیفیت ہے، سرما جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے۔ ٹھیک ہے، تو ڈراپس وغیرہ لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر ہاں یہ ہے کہ اتنی مقدار میں ڈالیں جو کہ انسان کی آنکھوں میں رہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے جو مسواک ہے، مسواک کا حکم ہمیں دیا گیا ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ اگر تو آپ حلق تک ہی رکھتے ہیں، اگر آپ ٹوتھ پیسٹ کی بات کریں یا برش کی بات کریں، تو اگر آپ حلق تک ہی رکھتے ہیں تو آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ یہ بھی انسان کا اپنی مہارت ہے، اپنا اس کا ہے کہ وہ کس طریقے سے ان تمام تر چیزوں کو ڈیل کرتا ہے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ حلق سے نیچے کچھ نہیں جانا چاہیے۔ یہ جو ڈراپس ہیں ان کا جو عمل دخل ہے وہ انسان کے حلق تک جاتا ہے۔ جیسے ہم کوئی بھی چیز استعمال کرتے ہیں تو وہ ڈائریکٹ ہمارے جسم کے اندر اندرونی حصے پر جب پہنچتی ہے تو پھر ہی اس کا اثر ہوتا ہے۔ جی اور اس کے علاوہ ہمیں جی بس بیٹا، یہی کچھ کوشچن ایسی چیزیں ہیں جو کہ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ زیادہ تر جو بچے ہیں وہ میڈیکل کے ریلیٹڈ کویشچن وغیرہ کر رہے ہیں، تو آپ لوگ جو ہیں وہ مجھ سے پرسنلی بھی کویشچن کر سکتے ہیں۔ یہ ایک بچے نے کویشچن پوچھا ہے کہ نیڈلز وغیرہ جب ہم یوز کرتے ہیں، بلڈ وغیرہ سیمپل وغیرہ لیتے ہیں،
تو اس سے بھی جو ہے وہ روزہ وغیرہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. اس میں زیادہ جو چیز ہوتی ہے وہ ایمرجنسی ہوتی ہے کہ اگر کسی پیشنٹ کی ڈیتھ وغیرہ ہو رہی ہے تو ایمرجنسی ہے. تو حافظ جی صاحبہ اس آپ میں میں کائنڈلی اس بالکل کے میں بارے میں بھی اس میں بتا ایڈ دیجیے کروں گا. گی. جی 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 بالکل. انسان کی جان کو سب سے پہلے افضل اور برتر رکھا گیا ہے. یہ چیز آپ لوگوں کے ذہن میں ہونی چاہیے. اگر انسان کی جان خطرے میں ہے, ہمیں ابھی جو ہم نے کچھ چیزیں شروع میں جو میں نے قرآن مجید کی آیات پڑھی اس میں یہی تھا کہ رخصت دی گئی ہے کہ روزہ نہ رکھے. لیکن اگر روزہ رکھ لیا ہے اور اس کو ایسی کوئی بیماری ایمرجنسی نافذ ہو گئی ہے یا ایمرجنسی میں اس کو کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے, کوئی بیماری ایسی ہے, تو اس وقت اس کے علاج کے لیے اس کی جان بچانا سب سے افضل ہے. تو آپ اس میں یہ معاملہ کر سکتے ہیں کہ یہ نیڈلز وغیرہ یا بلڈ لینا جو ہے, یہ تمام تر معاملات ہو سکتے ہیں. اچھا ایک اور چیز, جسم کے کسی حصے کے سے اگر خون نکلے ایام مخصوصہ کے علاوہ, جو کہ آپ کے اچانک چوٹ لگنے سے بھی جو کہ واقعہ ہو جاتا ہے, تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اور اس میں جو خون لینا یا کوئی ٹیسٹ وغیرہ کے لیے بلڈ دینا یا یہ جو چیزیں ہیں, اس میں انسان کی جسمانی حالت کو دیکھا جائے گا, اس میں انسان کی بیماری کو دیکھا جائے گا. یاد رکھیے گا مقاصد شریعہ اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ تحفظ جان ہے. کہ انسان, اور اسلام وہ دین ہے جو کہ سراسر انسان کو ہی سہولیات دیتا ہے, انسان کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. اسلام کا سب سے بنیادی مقصد ہی یہ ہے کہ آپ کی جان کو تحفظ فراہم کرنا ہے. اور بعض مواقع ایسے بھی آتے ہیں کہ جہاں پہ اگر انسان کے پاس کچھ کھانے کے لیے موجود نہیں ہے اور کچھ ایسی اشیاء ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا, تو اس کو وہ کھا سکتا ہے. کیونکہ اصل مقصد سب سے پہلا جو تحفظ جان کا جو کنسپٹ ہے, وہ اسلام نے ہی ہمیں دیا ہے کہ ہم نے اپنی جان بھی بچانی ہے. پھر اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کو کلمہ کفر کہنا پڑتا ہے کسی جابر حکمران کے سامنے, تو اسلام ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ ہمیں کہہ دینا چاہیے, کیونکہ ہم نے اپنی جان بچانی ہے. مقاصد شریعہ 5 ہیں, جس میں تحفظ دین ہے, تحفظ جان ہے, تحفظ نسل ہے, تحفظ مال ہے اور تحفظ عقل ہے. اس شریعت کے تمام تر مقاصد جو ہیں, تمام تر جو کام ہیں, تمام تر جو ادارے ہیں, وہ اسی 5 کے ارد گرد گھوم رہے ہیں کہ ہم نے انسان کی عقل کو بھی تحفظ فراہم کرنا ہے, ہم نے انسان کی جان کو بھی تحفظ فراہم کرنا ہے, اور اللہ تعالیٰ کے تمام تر حقوق اللہ کو بھی بڑے احسن انداز سے پورا کرنا ہے. تو اس میں بیٹا دیکھا جائے گا انسان کی بیماری کو, اس کی جسمانی صورتحال کو. پھر یہاں پہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ اگر کوئی روزہ بیمار ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا, وہ دوسرے دنوں میں اس کی گنتی پوری کر سکتا ہے. یہاں پہ بھی اب نیت دیکھی جائے گی کہ وہ واقعی میں بندہ اس قدر اس سیریس حالت میں ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا, یا وہ صرف روزے سے جان چھڑوانے کے لیے بہانہ کر کے روزے کو چھوڑا ہے. وہ دوسرے دنوں میں نے اپنی زندگی میں 1-2 لوگ ایسے بھی دیکھے ہیں جو کہ گرمیوں کے روزے جب تھے وہ روزے نہیں رکھتے تھے, کہتے سردیوں میں رکھ لیں گے. تو ایسے لوگوں کا بھی پھر معاملہ اللہ کے ہاں ہوگا. پھر وہ جو ہم نے بات کی تھی کہ 10 گنا سے 700 گنا کا جو مرحلہ ہے, وہ ایسے ہی لوگوں کے لیے ہوگا کہ وہ عام دنوں میں روزہ اس وجہ سے رمضان میں نہیں رکھ رہے کہ وہ گرمی زیادہ ہے, اور سردیوں میں وہ رکھیں گے, روزہ بھی کفارہ بھی ادا ہو جائے گا تو روزہ بھی ہو جائے گا. اب یہ جو چیزیں ہیں ان کو ہمیں دیکھنا ہوگا. اور کیوں کہا گیا کہ انسان انما الاعمال بالنیات, انسان کے تمام تر اعمال کا دار و مدار اس کی نیت پر ہے. تو اس میں جو اللہ نے انسان کو سہولتیں دی ہیں, اگر آپ سفر میں ہیں تو آپ روزہ نہ رکھیں, اگر آپ بیمار ہیں تو آپ روزہ نہ رکھیں, اور اگر آپ کی جسمانی حالت ایسی ہے کہ آپ روزہ رکھ ہی نہیں سکتے, تو پھر بھی اللہ نے آپ کو سہولت دی ہے کہ آپ اس کا فدیہ دے سکتے ہیں. تو لہٰذا اللہ نے سب سے پہلے انسان کی جان کو تحفظ فراہم کیا ہے. جی تو ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ رمضان کے جتنے بھی معاملات ہیں, رمضان گزرنے کے بعد بھی ہم ان تمام تر معاملات کو اپنائیں اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے رستے کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں. روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو کہ آپ کے ظاہر کی بھی صفائی کرتا ہے, آپ کے باطن کی بھی صفائی کرتا ہے. آپ کے باطن کی صفائی سے مراد آپ کی روح کی نشوونما ہے, آپ کی روح کی صفائی ہے. تو اسی طرح سے ہمیں ایسے عبادتوں کو بڑے پابندی کے ساتھ کرنا چاہیے اور بڑے دل جمی کے ساتھ کرنا چاہیے, جو کہ ہماری روح کی نشوونما کا باعث ہیں. ہم اپنے جسم کو تو بڑا سنوارتے ہیں لوگوں کے دیکھنے کے لیے, کیا کبھی ہم نے اپنے دل کو سنوارا ہے؟ کیا کبھی ہم نے اپنے نفس کو, اپنی روح کو سنوارا ہے اپنے رب کے لیے؟ اور وہ رب جو انسان سے کہتا ہے کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, کہ اللہ انسان کی شارک کے بھی زیادہ قریب ہے. تو ہمیں بیٹا کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے یہ رمضان گزاریں. اس رمضان میں زیادہ سے زیادہ آپ نوافل ادا کریں, جو میں بات آپ سے کر رہی تھی کہ ہمیں توبہ استغفار کرنی چاہیے, ہمیں نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے, کیونکہ نوافل کا اہتمام فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے, اور فرض کا ثواب جو ہے وہ 70 گنا فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے.
تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے ارد گرد لوگوں کا بھی خیال کریں، اپنے معاملات کو بھی بہتر کریں، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں حقوق اللہ اور حقوق العباد کو احسن طریقے سے سر انجام دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ مبارک کو اچھے طریقے سے گزارنے کی توفیق دے، ہماری نیتوں میں بہتری پیدا کرے، ہمارے اعمال میں بہتری پیدا کرے، اور ہمارے ظاہر اور باطن کو یکساں کر دے۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کے توسط سے جتنے بھی پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی اگر کوئی کویسچن ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں، اسلامی تعلیمات اور روزے کے حوالے سے، یا اسلامی شریعت اور روزے کے حوالے سے، اس سے متعلقہ اگر آپ کے بیٹا کچھ سوال ہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام۔ جی بچے۔ اچھا میم، کہا جاتا ہے کہ جو ان سے اگر تراویح پڑھنا لازمی ہوتا ہے تو عورتوں کے لیے جی اگر وہ گھر پہ ہیں تو وہ کس طرح تراویح کا اہتمام کر سکتی ہیں، اور تراویح کا کس ٹائم تک مطلب ہم پڑھ سکتے ہیں، کس ٹائم تک تراویح ہمارا جو ہے، جی تراویح جو ہے وہ پڑھنا لازم ہے، اور ہمیں احادیث میں اس میں تعداد میں تھوڑا ڈفرنس ہے کہ ایک دو روایات ہمیں ایسی ملتی ہیں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 8 رکعت تراویح پڑھی، اور بعض روایات ایسی ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 20 رکعت تراویح پڑھی۔ تو اب وقت یہ ہے کہ آپ رات گئے تک پڑھ سکتے ہیں، جس طرح سے عشاء کا جو دورانیہ ہے وہ یہی ہے نا، سونے سے قبل، اسی طرح سے تراویح کا بھی دورانیہ یہی ہے کہ آپ اس کو سونے سے قبل ادا کر سکتے ہیں، لیکن سونے کے بعد نہیں۔ عورت جو ہے، اب اچھا ایک اور چیز جو ابھی میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبرائیل امی آتے تھے، اور وہ رمضان المبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن سنتے تھے۔ اصل تراویح کا مقصد قرآن سننا ہے۔ اب ہمارے بہت زیادہ نوجوانوں کو میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ صرف تراویح پڑھتے ہیں، اور اس میں وہی سورۃ الاخلاص اور سورۃ الزلزال اور کچھ چھوٹی صورتیں پڑھ کے بس وہ تراویح کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا۔ بے شک یہ آپ کا حق ادا ہو گیا، لیکن اس کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ قرآن کو دہرایا جائے، قرآن کو پڑھا جائے۔ تو اس کے لیے ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اگر کہیں پہ اہتمام کیا گیا ہے خواتین کی تراویح کا، تو ہم وہاں پہ جا کے تراویح کو پڑھیں تاکہ قرآن کو کچھ سن سکیں۔ جی بیٹا۔ تراویح فرض ہے ہم پہ؟ نہیں، تراویح فرض نہیں ہے، یہ واجب ہے۔ تو میم جیسے کہا جاتا ہے کہ نماز جیسے ظہر کی نماز ہوتی ہے، اس طرح کہا جاتا ہے زوال کے ٹائم اس کا ہوتا ہے 12 بجے نہیں کرنی چاہیے، تو کیا تراویح ایسا کا کچھ ہے بھی کہ نہیں ہے، نہیں ایسا کچھ میں آپ کو بتاؤں، یہ زوال کا وقت کچھ بھی نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہر وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ زوال کا وقت، ہر انسان کے لیے زوال کا وقت وہی ہے جو اس کے اوپر آ گیا ہے۔ جیسے آج آپ دیکھیں اپنی ملکی صورتحال کو دیکھ لیں، جس انسان کے ساتھ برا ہوتا ہے اس کے لیے زوال کا وقت وہی ہوتا ہے، وہ چاہے 1 بجے کا ہو، 10 بجے کا ہو، 12 بجے کا ہو۔ تو لہٰذا یہ تمام تر اوقات جو ہیں یہ اللہ ہی کی طرف سے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ 12 بجے کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں اور 12 بجے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی میم ہم تراویح جو ہے وہ 12 بجے کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی عشاء کی جی نماز جو بالکل ہے پڑھ وہ سکتے فجر ہیں، کی جی بالکل پڑھ نماز سے سکتے پہلے۔ ہیں، جی بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا ایک چیز اور اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی، میں نے پہلے ویسے بتایا تو ہے کہ اچھا میں نے بہت سارے لوگوں کو یہ بھی کرتے دیکھا ہے کہ وہ نمک سے روزہ افطار کرتے ہیں۔ میں نے آج تک اپنی اس زندگی میں جتنا بھی میں نے پڑھا ہے PhD لیول تک بھی میں نے نہیں دیکھا کہ میں نے کوئی ایسی حدیث پڑھی ہو جس میں لکھا ہو کہ نمک سے روزہ افطار کیا جا سکتا ہے۔ سنت رسول یہ ہے کہ آپ کھجور سے روزہ افطار کریں، اگر کھجور نہیں ہے تو آپ پانی سے روزہ افطار کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ یہ بھی ہمارے بڑی ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ نمک سے روزہ افطار کیا جائے، اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ اور ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کو ایک کام یہ کرنا ہوگا کہ آپ سنی سنائی باتوں سے کہیں بہتر ہے کہ آپ خود تحقیق کر لیں، آپ خود پڑھ لیں۔ اگر آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہے تو بجائے اس کے کہ آپ کسی سے سن کے اس پہ عمل کریں، آپ قرآن کو خود کھول لیں، آپ حدیث کو خود کھول لیں، آپ کے یہ تمام تر مسائل حل ہو جائیں گے۔ جی بیٹے، ابھی میرے خیال سے وقت کی قلت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہمیں اس کو اسکپ کر دینا چاہیے، کیونکہ آپ میں بہت ساری ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں نے افطاری بھی بنانی ہو۔ اگر کسی کا کویشچن ہے تو وہ کر سکتے ہیں۔ چلیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بیٹا آپ لوگ بھی اس رمضان میں کوشش کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی رحمتیں سمیٹ سکتے ہیں ان کو سمیٹ لیں۔ عین ممکن ہے کہ اگلے رمضان میں ہم میں سے کچھ لوگ نہ ہوں،
تو اللہ تعالیٰ ہر انسان کو بارہا بار یہ موقع نہیں دیتا. یہ اشرا رحمت ہے، مغفرت ہوگا، پھر جہنم سے آزادی ہوگی. ہمیں اپنے اپنے اعمال کے مطابق مزید محنت کرنی ہے، مزید اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو بخشوانا ہے. اپنے لیے آسانیاں پیدا کریں، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کا حامی و ناصر ہو. جی ڈاکٹر صاحب، میں اب آپ کے ہینڈ اوور کرتی ہوں. جی بہت بہت شکریہ پروفیسر حافظہ صوبیہ گلناز. اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے کہ آپ نے جو ہمارے ٹیم ممبرز ہیں، ہمارے جو بچے ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو آپ نے استقبال رمضان کے اوپر جو ہے وہ لیکچر دیے. اور امید کرتا ہوں کہ سب بچوں کو جو ہے اس لیکچر میں بہت کچھ جو ہے وہ سیکھنے کو ملا ہوگا. اور دوسرا یہ ہے کہ بچہ آپ لوگ جو ہیں جس گروپ میں ایڈ ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہاں پر آپ لوگوں کو جو ہے اس کے سرٹیفکیٹ جو ہیں آفٹر افطاری آپ لوگوں کو شیئر کر دیے جائیں گے. تو میں بھی کیونکہ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا، تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے جو ہے یہ ویبینارز اٹینڈ کیا. انشاءاللہ تعالیٰ ایسے اور بھی ویبینارز وغیرہ جو ہیں وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ کنڈکٹ کریں گے، جس سے آپ لوگ جو ہیں وہ اپنے فیوچر کو برائٹ کر سکیں، اپنے اسلام کو، دین کو سمجھ سکیں اور اس کے بارے میں اچھی سوچ رکھ سکیں، اور آگے جو ہیں لوگوں کو آپ اچھے طریقے سے گائیڈ کر سکیں اور موٹیویٹ کر سکیں ود دا ہیلپ آف اسلامی نالج. ٹھیک ہے بیٹا، بہت شکریہ آپ لوگوں کا. اور ڈاکٹر جو پروفیسر حافظہ صوبیہ گلناز ہیں، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے جو ہے اتنا قیمتی ٹائم نکالا. اوکے بیٹا، اللہ حافظ. حافظ.